اس چرچ کو ارطغرل کے مجاہدوں اور عثمان کے جانبازوں نے فتح کیا اور اسے مسجد بنایا تو پھر وہ کیسے میوزیم بن گئی؟ اور جہاں اذانیں دی جاتی تھیں، جہاں 5 وقت نماز پڑھی جاتی تھی، جہاں وقت کے سلطان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر پناہ مانگتے اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے پروردگار سے مدد و نصرت طلب کرتے، اس فن تعمیر کو جو 478 برس کلمہ گو مسلمانوں کو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدا دیتی رہی، اس لاجواب مسجد کو جو 1616 تک بلو ماسک کی تعمیر سے پہلے تک استنبول کی سب سے بڑی اور مرکزی مسجد تھی، اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترکی کی اعلیٰ ترین انتظامی عدالت نے سلطنت عثمانیہ کی نشانی کو بحال کر دیا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کے فیصلے کو دفن کر دیا۔ ترکوں نے اور طیب اردوان نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ ارطغرل غازی اور عثمان کے وفادار ہیں اور ان کے احسانات کو بھولنے والے نہیں۔ ترک صدر نے اپنی الیکشن کیمپین میں کیا ایک بڑا وعدہ پورا کر دیا۔ اب مسلمان 8 دہائیوں بعد آیا صوفیہ میں نماز پڑھ سکیں گے اور ایک بار پھر یہ عمارت حیدر اللہ اور اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھے گی۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ اس چرچ کو ارطغرل کے مجاہدوں اور عثمان کے جانبازوں نے فتح کیا اور اسے مسجد بنایا تو پھر وہ کیسے میوزیم بن گئی؟ اور اس علاقے اور عمارت کی فتح سے قبل یہاں کیا کچھ ہوتا رہا، اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس عمارت کی کہانی 1500 سال قبل شروع ہوتی ہے، جب 523 میں مشرقی رومی سلطنت کے بادشاہ دی گریٹ جسٹینین نے اسے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے جو عمارت یہاں تعمیر ہوئی تھی وہ 44 برس بعد ہی جل گئی تھی، کیونکہ اسے لکڑیوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ پھر یہ دوبارہ 1415 عیسوی میں تعمیر ہوئی اور 117 سال موسموں کا مقابلہ کر سکی۔ پھر 533 میں اس کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا اور 4 سال کے عرصے میں اس عمارت کو تعمیر کیا گیا اور یوں یہ 537 میں آ کر مکمل ہوئی۔ اس عمارت کی تعمیر کے ساتھ ہی یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا ہوئی اور آرتھوڈاکس عیسائیوں کے تمام گرجوں کا مرکز بن گئی۔ یہاں حاکم وقت دی گریٹ جسٹینین اپنے تخت پر براجمان ہوتا، وزیر، مشیر، غلام اور فوجی یہاں گھومتے پھرتے اور اس شاندار عمارت میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی۔ بازنطینی سلطنت کے امور اسی عمارت سے چلائے جاتے جو قسطنطنیہ شہر میں واقع تھی۔ یہاں تاج پوشی اور دیگر کئی اہم سرکاری تقریبات ہوتی اور اس عمارت کے جاہ و جلال سے ساری دنیا واقف تھی۔ یہاں یہ سب کچھ 900 سال تک یوں ہی چلتا رہا۔ پھر قسطنطنیہ شہر اور اس عمارت پر پہلا بڑا اور باقاعدہ حملہ 1204 میں ہوا۔ یہ حملہ مسلمانوں نے نہیں کیا بلکہ یورپی حملہ آوروں کی جانب سے یہ حملہ ہوا جو عیسائی تھے لیکن کیتھولک عیسائی تھے۔ 900 سال بعد یہ علاقہ آرتھوڈاکس عیسائیوں کے پاس سے چلا گیا اور کیتھولک عیسائی اس شہر اور اس آیا صوفیہ پر حکومت کرنے لگے۔ یہاں اب قتل و غارت گری عام تھی۔ یہاں سے ترک مسلمانوں کے خلاف سازشیں سر اٹھاتی اور یورپی حاکم، کمانڈرز اور تاجر مسلسل مسلمانوں کے خاتمے اور سلطنت عثمانیہ کو کچلنے کے خواب دیکھتے اور مخالف عیسائیوں یعنی آرتھوڈاکس عیسائیوں پر بھی یہاں ظلم ہوتا رہا۔ پھر آرتھوڈاکس عیسائیوں نے ایک بار پھر ہمت پکڑی اور قبضے کے صرف 57 برس بعد یعنی 1261 میں اس گرجا کا نظام دوبارہ سنبھالا اور شہر پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ لیکن اب قسطنطنیہ پہلے جیسا ہرگز نہ تھا۔ یہاں آپس کی لڑائی، عیسائیوں کی دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان بن ارطغرل کے جانشین سلطان محمد دوئم، جنہیں تاریخ محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں اور لشکر کے ساتھ 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا۔ مکمل منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ساتھ کیے گئے حملے میں قسطنطنیہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں پھیلی بدامنی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، ظالموں کا خون بہا اور سازشیوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ قسطنطنیہ شہر میں موجود عیسائیوں کی ساری نشانیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا گیا۔ آیا صوفیہ پر لگے عیسائیوں کے پرچم اور صلیبیوں کی ہر یادگار کو خاک میں ملا دیا گیا۔ اس شہر میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے۔ یہاں عثمانی سلطنت کا پرچم بلند ہوا۔ شہریوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ اب یہاں ظلم کا نظام نہیں بلکہ عدل اور انصاف ہوگا
اور یوں ارطغرل کے جانشینوں نے ایک اور علاقے کا کنٹرول سنبھالا اور یہاں فتح اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور آیا صوفیہ جیسی شاندار طرز تعمیر کہ جس کی دیواریں عام عمارتوں سے 1.5 گنا زیادہ چوڑی تھیں، کہ جس میں جگہ جگہ قیمتی اور خوبصورت فانوس لگے تھے، جہاں ہر دیوار پر خوبصورت نقش و نگار بنے تھے، اس عمارت کے لیے سلطان محمد فاتح نے یہ حکم دیا کہ اس عمارت کو مسجد بنایا جائے، اور سلطان کے حکم پر اس وقت کے مشہور و معروف فن تعمیر کے ماہر کوژا معمار سنان آغ نے اس 1000 سال پرانی عیسائی عمارت کے نقشے میں میناروں کا اضافہ کر دیا، اور یوں یہ عمارت ایک گرجے سے بدل کر ایک خوبصورت مسجد کی شکل اختیار کر گئی۔ یہاں حق اور عدل کے نظام کو قائم کیا گیا، کفر کا نظام ٹوٹا اور مسلمان غالب آئے۔ وہ شہر کہ جس کا نام قسطنطنیہ تھا، اس کو فتح کے بعد استنبول کا نام دیا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کا سنہری دور شروع ہوا۔ پھر ترک مسلمانوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سلیمان شاہ، ارطغرل اور عثمان غازی کے جانشینوں نے کئی علاقے فتح کیے۔ سلطنت کا اثر و رسوخ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ کروڑوں ایکڑ کے رقبے پر 700 سال سے زیادہ حکمرانی کی کہانی، اس کا عروج، اس کا زوال۔ قصہ مختصر، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بہت دلچسپ اور وسیع ہے۔ اس کا ایک ویڈیو میں احاطہ کرنا خاصا مشکل ہے۔ بہرحال 1918 میں پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ آہستہ آہستہ 1921 تک کمزور پڑ گئی تھی، اور 1923 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام پرست اور خوف خدا رکھنے والی، انصاف کی بنیاد پر چلنے والی سلطنت کا جب خاتمہ ہوا تو اس کی راکھ سے جدید اور لبرل ترکی نے جنم لیا۔ اگر ہم سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی بات کریں اور مصطفیٰ کمال کا ذکر نہ کریں تو یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی۔ مصطفیٰ کمال نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ترک نیشنل موومنٹ چلائی، جو سلطنت کے خاتمے کا باعث بنی، اور ترک ریپبلک نے جنم لیا۔ سرحدوں پر جنگ چھڑی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑی مشکل اور محنت سے حاصل کیے علاقے اپنا الگ اور منفرد مقام بناتے چلے گئے۔ یونان، جارڈن، بلغاریہ، مصر، ہنگری اور روم کسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ خیر، مصطفیٰ کمال 1920 میں ترکی کے پہلے وزیر اعظم بنے، اور پھر 1923 میں وہ ترکی کے پہلے صدر بنے، اور 1938 تک وہ اس عہدے پر رہے، یعنی 18 سال۔ اس 18 سال کے اپنے دور اقتدار میں مصطفیٰ کمال نے سلطنت عثمانیہ کے نقوش مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سیاسی، معاشی اور ثقافتی تبدیلیوں کے لیے مصطفیٰ کمال نے ریفارمز متعارف کروائے، فارسی اور عربی پر مشتمل رسم الخط کو بدل دیا۔ یہی نہیں، غیر ترکوں پر زور ڈالا گیا کہ وہ اس سرزمین پر رہنے کے لیے لازمی طور پر ترک زبان میں ہی بات کیا کریں، یعنی زبان کی پابندی لگا دی گئی۔ وہ ریاست جہاں پر مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی محفوظ ہوا کرتے تھے، وہاں مصطفیٰ کمال نے ترک راج قائم کرنے کے لیے غیر مسلموں پر زمین اتنی تنگ کی کہ اکثر کو اپنے نام بدل کر یا پھر پوری زندگی آدھے ناموں کے ساتھ ہی گزارنا پڑی۔ سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کمال کو 1934 میں پارلیمنٹ کی طرف سے ترکوں کا باپ قرار دے دیا گیا، یعنی انہیں اتا ترک کا خطاب دیا گیا۔ اور پھر اسی اتا ترک نے 1935 میں آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم بنا دیا۔ وہاں جہاں اذانیں دی جاتی تھیں، جہاں 5 وقت نماز پڑھی جاتی تھی، جہاں وقت کے سلطان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر پناہ مانگتے اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے پروردگار سے مدد و نصرت طلب کرتے، اس فن تعمیر کو جو 478 برس کلمہ گو مسلمانوں کو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدا دیتی رہی، اس لاجواب مسجد کو جو 1616 تک بلو ماسک کی تعمیر سے پہلے تک استنبول کی سب سے بڑی اور مرکزی مسجد تھی، اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا، صرف اور صرف اس لیے کہ اسلام اور شدت پسندی کا داغ نہ رہ جائے اتا ترک کے ترکی پر۔ لیکن پھر اس ترک سرزمین نے ایک اور ارطغرل دیکھا اور عثمان غازی دیکھا، اور طیب اردوان نے اس میوزیم کی اصل حیثیت بحال کرنے کا وعدہ کیا۔ صرف وعدہ نہیں کیا بلکہ اس وعدے کو پورا بھی کر دیا۔ اردوغان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر۔ اردوغان مخالف جو لبرل اپوزیشن ہے، اس نے اس کی مخالفت کی۔ دنیا کے دوسرے بڑے گرجا گھر ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ نے بھی اس کی مخالفت کی۔ یونان اور امریکہ نے بھی اس کی کھلے الفاظ میں مخالفت اور مذمت کی۔ دنیا بھر میں تاریخی ورثے کی حفاظت کے ٹھیکیدار یونیسکو نے ترکی کو یہ کہا کہ وہ اس جگہ کی حیثیت تبدیل کرنے سے پہلے مشاورت کرے، کیونکہ دنیا کے 8ویں عجوبے کو دیکھنے ہر سال
لاکھوں سیاح استنبول ترکی آتے ہیں اور 1500 سالہ تاریخ کی وجہ سے یہ عمارت کروڑوں انسانوں کے لیے مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدت کا باعث ہے۔ لیکن اردوغان نے کسی کی نہ سنی، ایک نہ سنی، ڈٹا رہا۔ اردوغان نے ترکی کی آیا صوفیہ کی مسجد میں تبدیلی پر مشاورت کرنے اور مشورہ دینے والوں کو کہا کہ تم ترکی کے حاکم ہو، تم ترکی پر حکومت کرتے ہو کہ یہاں ہماری حکومت ہے۔ آخرکار عدالت نے فیصلہ دیا، ترک صدر اردوغان نے اس پر دستخط کیا اور اب ایک بار پھر 85 سال بعد یہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، اذان دی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ تو آپ سب کو مبارک ہو، سارے عالم کے مسلمانوں کو مبارک ہو، خاص طور پر ترک عوام کو مبارک ہو، اردوغان کو مبارک ہو۔